بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ اکبر اللہ صلی محمد محمد. بابا آپ سے ایک سوال کرنا تھا جی بیٹا. کہ آپ بھی سجدہ کو سجدہ کریں اور میں بھی سجدہ اٹھائیں تو میں بھی سجدہ کو سجدہ کروں گا، تو یہ کیا وجہ ہے کہ سجدہ کو سجدہ کرتے ہیں؟ ماشاء اللہ. میں آپ کو جو ہے نا اس کا تفصیل سے جو ہے وہ جواب دے دیتا ہوں. اصلاً ہمارے جو معاشرے کے اندر جو ہے نا یہ عام طور پر جو لوگوں کے اندر رائج کر دیا گیا ہے، لوگوں کے اندر یہ ایک چیز ان کے ذہنوں کے اندر ڈال دی گئی ہے کہ شیعہ حضرات جتنے بھی ہیں وہ سجدگاہ کو سجدہ کرتے ہیں. تو میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں، اور آپ بھی کسی معاشرے میں جائیں گے اور مختلف قسم کے جو ہے وہ آپ پر سوال کیے جائیں گے، اور یہ سوال آپ کے سامنے دوبارہ پھر آئے گا. تو یہ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے کہ ہر شخص کو کہ جس چیز کے بارے میں اسے طلب ہو اسے چاہیے کہ وہ اس چیز کے بارے میں پوچھ لے. جس چیز کے بارے میں آپ نہیں جانتے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں پوچھیں. تو آپ نے بہت اچھا سوال کیا. یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ ہم سجدگاہ کو سجدہ نہیں کرتے، سجدگاہ پر سجدہ کرتے ہیں. ٹھیک اسی طرح جس طرح ہم خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ اللہ کو کرتے ہیں. تو سجدگاہ میں بھی یہی بات کہ ہم سجدگاہ کو سجدہ نہیں کرتے بلکہ سجدگاہ پر سجدہ کرتے ہیں. اگر ہم سجدگاہ کو سجدہ کریں یا کوئی شخص خانہ کعبہ کو سجدہ کرے تو یہ شرک ہے. اگر کوئی شخص سجدگاہ کو سجدہ کرے تو یہ شرک ہے. اور پروردگار عالم فرماتا ہے کہ میں تمام گناہ معاف کر سکتا ہوں پر شرک کا گناہ کبھی بھی معاف نہیں کروں گا. تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ اللہ کو کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے ایک حکم دیا ہے. ٹھیک ہے. اب رہی بات کہ ہم سجدگاہ پر سجدہ کیوں کرتے ہیں، تو یہ فقط ہم ذاتی طور پر خود نہیں کرتے، یہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ان کی سنت ہے، پیغمبر خدا کی سیرت ہے. اب بعض افراد سمجھتے ہیں کہ فقط شیعہ حضرات جو ہے وہ سجدگاہ پر سجدہ کرتے ہیں. نہیں، اہل سنت کی آپ کتب کے اندر دیکھیں تو وہاں پر بھی یہ چیزیں ہمیں جو ہے وہ ملتی ہیں. پاک پیغمبر کی حدیث موجود ہے. میں اپنے ان تمام سامعین کو بھی جو ہمیں سن رہے ہیں اور بالخصوص اپنے نوجوان طبقے کو بھی یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس قسم کے جو مسائل آپ کے سامنے آتے ہیں، آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اپنے علماء سے جا کر رجوع کریں اور ان سے سوال کریں کہ جس چیز کے بارے میں آپ نہیں جانتے. تو میں آپ کے سامنے ایک حدیث نقل کرتا ہوں بخاری شریف کی، کہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اور اس سے پہلے میں کتاب بخاری کا ایک چھوٹا سا جو ہے وہ تعارف آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کرتا ہوں. یہ کتاب صحیح البخاری کے نام سے مشہور ہے. یہ اہل سنت و جماعت کی سب سے مشہور حدیث کی کتاب ہے. اس کو محمد بن اسماعیل بخاری نے 16 سال کی مدت میں بڑی جان فشانی اور محنت کے ساتھ تدوین کیا ہے. اہل سنت کی معتبر کتب صحاح ستہ میں اسے اول مقام حاصل ہے، اور اہل سنت کے علماء اس چیز کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ آیا کہ قرآن مجید کے بعد اگر کوئی کتاب ہے تو وہ صحیح البخاری ہے. تو اس کی ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتا ہوں. ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے. فرماتی ہیں قالت وقانا یصلی علی القمرۃ. ام المومنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدگاہ پر سجدہ کیا کرتے تھے. کتاب بخاری شریف جلد نمبر 1
सफ़ा नंबर 118, तर्जमा अल्लामा अब्दुल हकीम तबा लाहौर में। और इसी तरह सिहा सित्ता में और भी बहुत सी ऐसी हदीस मौजूद हैं, साहिब मुतालिया उस तरफ जो है वो रुजू कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी किसी किस्म की कोई मुनाजराना गुफ्तगू नहीं है, फ़कत अपने बच्चों को और कौम को आगाह करना मकसद है। तो हम ये कहते हैं कि मज़हब शिया खैरुल बरिया, शिया असना अशरी सजदेगाह पर सजदा करते हैं, न कि सजदेगाह को सजदा करते हैं। और सजदेगाह पर सजदा करने का मकसद अपनी आजिज़ी और इनकिसारी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खिदमत में पेश करना है। तो मट्टी एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आजिज़ी और इनकिसारी ज़्यादा वज़ह होती है। आप किसी भी पाक मट्टी पर सजदा कर सकते हैं, लेकिन खाके करबला कि जो खाके शिफा भी है उस पर सजदा करना ज़्यादा अफजल है। और मोमिन की अलामत में से है कि वो खाके करबला पर सजदा करे और हर वक्त उसे अपने पास रखे। तो ये वाज़ेह बात हो गई कि हम सजदेगाह को सजदा नहीं करते बल्कि सजदेगाह पर सजदा करते हैं। तो ये बेटा आप भी आइंदा के बाद अगर इस किस्म का कोई सवाल आपके पास आता है तो आप अगर उस सवाल के बारे में जानते हैं तो आप उन्हें जवाब दें, लेकिन अगर आप सवाल नहीं जानते तो आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि आप अपने उलमा से रुजू करें और इसी तरीके से अपनी कुतुब का मुतालिया करें, ताकि आप इस किस्म के अगर कोई माशरे के अंदर सवाल हों तो आप उसका जवाब दे सकें। अब ये आपकी भी ज़िम्मेदारी है कि आइंदा आप भी ख्याल रखें कि हम सजदेगाह को सजदा नहीं करते बल्कि सजदेगाह पर सजदा करते हैं। और साथ में आप अपने दोस्तों को भी बताएं कि हम सजदेगाह पर सजदा करते हैं, सजदेगाह को सजदा नहीं करते। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।